اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ محمد نمبر 47، آیت نمبر 1 سے 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 47 محمد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں عقارت کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مانا جو محمد پر اتارا گیا، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے باطل ستیہ کی پیروی کی، اور جو لوگ اس طرح اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق ستیہ کی پیروی کی، اور جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ بس جب منکروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو تو انہیں مضبوط باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا معاوضہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے کام، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، مگر تاکہ وہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نشٹ نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہ ہے اس سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے، پس اللہ نے ان کے اعمال کو عقارت کر دیا۔ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے انہیں اکھاڑ پھینکا، اور منکروں کے سامنے انہی کی مثالیں آنی ہیں۔ یہ اس سبب سے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، اور منکروں کا کوئی کارساز سنرکشک نہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ برت رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے کہ چوپائے کھائیں، اور آگ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت شکتی میں تمہاری اس بستی سے زیادہ تھیں جس نے تمہیں نکالا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پس کوئی ان کا مددگار نہ ہوا۔ کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے وہ اس کی طرح ہو جائے گا جس کی بد عملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ اپنی خواہشات اچھاؤں پر چل رہے ہیں۔ جنت کی مثال جن کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس میں تبدیلی نہ ہوگی، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلا ہوگا، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش شمع ہوگی۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، پس وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت کی راہ
اختیار کی تو اللہ نے انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری ایشپرانتا عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ تو بس اس کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے، تو اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ پس جب وہ آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں رہے گا۔ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے، اور مومن مردوں کو مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورہ کیوں نہیں اتاری جاتی۔ پس جب ایک واضح سورہ اتار دی گئی اور اس میں جنگ کا بھی ذکر تھا، تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ پس خرابی ہے ان کی حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنا ہے۔ پس جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ پس اگر تم پھر گئے تو اس کے سوا تم سے کوئی امید نہیں کی کہ تم زمین میں فساد کرو اور آپس کے رشتوں کو توڑ دو۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ پیٹھ پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو کہ خدا کی اتاری ہوئی چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہا کہ کچھ باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ بس اس وقت کیا ہوگا جبکہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہوں گے، ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو غصہ دلانے والی تھی اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا۔ بس اللہ نے ان کے اعمال عقارت کر دیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینے کو بھی ظاہر نہ کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو تمہیں دکھا دیتے، پس تم ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیتے، اور تم ان کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ کر لیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اللہ ان کے اعمال کو ڈھا دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، پھر وہ منکر ہی مر گئے، اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ بس تم ہمت نہ ہارو اور صلح کی درخواست نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو
تو اللہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر آخر تک طلب کرتا رہے تو تم بخل کنجوسی کرنے لگو اور اللہ تمہارے کینے کو ظاہر کر دے۔ ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، بس تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کنجوسی کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز نسپرہ ہے، تم محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔